سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے، براق کو دروازے مسجد کے حلقے میں باندھ دیا، مسجد میں داخل ہوئے، وہاں تمام انبیاء کرام کے امام ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اب سارے نبی تھے، مسئلہ یہ آپ یاد رکھیے کہ جہاں ایسے لوگ ہوں کہ جہاں عام سنی ہیں اور ایک عالم ہے، تب جماعت کا وقت آیا تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں میں سب سے بڑا علم والا وہی ہے جو عالم صاحب ہے، تو انہی کو مصلی امامت پر کھڑا کیا جاتا ہے یا کھڑا کیا جائے گا۔ اب ایسی جماعت ہے کہ سارے علماء کی جماعت، تو اس میں مسئلے شریعت کے ہیں، جو قرآن سب سے اچھا پڑھنے والا ہو اس کو امام بنایا جائے گا۔ اب سب اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں، جو سب سے زیادہ علم والا ہو اس کو امام بنایا جائے گا، سب اچھے علم والے ہیں، سب بڑے بڑے علماء ہیں۔ جو سب سے اچھا خاندانی شرف رکھتا ہو اس کو امام بنایا جائے گا۔ پوری جماعت سید صاحبان کی ہے، اب کس کو بنایا جائے؟ تو شریعت ہے، ہماری شریعت میں بٹن لگانے کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے کہ بٹن اوپر سے نہیں نیچے سے لگانا سنت ہے۔ واحد ہمارا دین اسلام ہے جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور کھلا بیان ہے، تو اس لیے وہ بیان کرنے والے اکثر کبھی کبھی پریشان بھی ہوتے ہیں۔ حق بولنے سے BMW کار نہیں ملتی، آپ نے کہیں سنا ہے کہ جو حق بولتا ہے اس کو بنگلہ ملتا ہے، حق بولتا ہے اس کو محل ملتا ہے، حق بولتا ہے اس کو MP بنایا جاتا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا۔ حق بولنے والے پریشان ہوتے ہیں، غیروں سے زیادہ اپنے پریشان کرتے ہیں۔ حق بولنا اتنا معمولی کام نہیں ہے، بہت پر خطر راہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی حق بولنا چھوڑ دے۔ حق بولنا چھوڑ دے کبھی نہیں۔ حضور سراج ملت نے ہمیشہ حق کو حق کے انداز میں حق کی ادائیگی کے ساتھ بیان فرمایا ہے، الحمدللہ۔ اور ہم کو بھی یہی درس دیا اعلیٰ حضرت نے، مفتی اعظم نے، جہاں رہو جس حال میں رہو جس انداز سے رہو حق کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ اب اس جماعت میں جو سب سے زیادہ بزرگی والا ہے تو اسی کو امامت کا حقدار قرار دیا جائے گا، اس کو مصلی امامت پر کھڑا کیا جائے گا، تو اس کا انتخاب ممکن ہو گیا۔ تو جو سب سے زیادہ عزت و کرامت یعنی بزرگی والا تھا، بزرگ تھے، عمر دراز تھے، ان کو امامت پر کھڑا کیا گیا۔ اب یہاں مسجد اقصی میں سارے نبی تھے، ہمارے آقا بھی نبی، سب نبی، امام الانبیاء تشریف فرما ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ سب کھڑے۔ اب امامت کے مصلی پہ آئے کون؟ حضرت جبریل نے حکم ربی سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے سب سے اونچے سب سے اچھے ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہوئے، انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ انبیاء کرام ملاقات ہونے کے بعد اب جشن معراج النبی، ہم پھول گلی میں سجا کے ہم بیٹھے ہیں، تو وہاں بھی تو معراج کی شب تھی اور جلسے معراج انبیاء کرام موجود ہیں، اور جس کو معراج عطا ہو رہی ہے وہ نبی بھی موجود ہے، سب کی ذات کا دیدار کرنے جا رہے ہیں۔ اب سب نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمام خوبیاں اللہ کے لیے، جس نے مجھے خلیل کیا، مجھے ملک عظیم عنایت فرمایا،
مجھے ایک امت مطیع و مطاع بنایا کہ میری اقتداء کی جائے اور مجھ کو آنکھ سے بچایا اور آنکھ کو مجھ پر ٹھنڈی اور سلامت کیا. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے, اپنے رب کی تعریف فرمائی. تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے. جس رب نے مجھے کلیم بنایا, اہل زمانہ پر مجھے برگزیدہ فرمایا, مجھ پر توریت نازل فرمائی, فرعون کا ہلاک اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھوں پر کی. سیدنا داؤد علیہ السلام یہ کھڑے ہوئے, اب سب پڑھ رہے ہیں, سب رب کی تعریف بیان کر رہے ہیں, رب کی حمد بیان کر رہے ہیں. داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے, جس نے مجھے بہت بڑی بادشاہت دی, مجھے زبور کا علم دیا, میرے ہاتھ میں لوہا نرم فرمایا, میرے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا کہ میرے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے, پرندوں کو تابع فرمان کیا اور مجھے حکمت و فضل کا خطاب عطا فرمایا. سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے, اللہ کی تعریف فرمائی کہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے, جس نے میرے لیے ہواؤں کو مسخر کیا, مجھے جانوروں کی زبان سکھائی اور مجھے سب کچھ دیا, اور میرے لیے شیطان کے گروہ اور جنوں انس اور پرندوں کو مسخر کیا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا بند عالم کی تعریف بیان کی, کہا تمام خوبیاں اللہ کی, جس نے مجھے کلمہ کن سے پیدا فرمایا اور اس بارے میں مجھے مثل آدم کے کیا, اور مجھے کتابوں حکمتوں توریتوں انجیل عطا فرمائی, اور مجھ کو یہ کمال دیا کہ میں مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک ماروں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جائے, اور میں مادر ذات اندھے برس والے کو شفا دیتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردے جلاتا ہوں. جب سارے نبی سارے انبیاء علیہ السلام جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص طور پر مبذول فرمائی, ان کو عطا فرمائی, ان کے ساتھ اللہ کی تعریف کر چکے, تو حضور اقدس امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ, الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا. تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں, جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور سب لوگوں کے لیے مجھ کو خوشخبری دینے والا, در سنانے والا بنایا. حضور فرماتے ہیں وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْءٍ, میرے اوپر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّتِي أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ, اور میری امت سب امتوں سے بہتر کیا. وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ, میری امت کو وسط کیا, میری امت کو وسط کیا, میری امت کو سب سے آخر اور دخول جنت میں سب سے اول کیا. میرے آقا فرماتے ہیں وَشَرَحَ لِي صَدْرِي, میرا سینہ کھول دیا. وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي, اور مجھ سے میرا بوجھ ہلکا کر دیا. وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي, اور میرے لیے میرا ذکر بلند فرمایا. وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا, اور مجھ کو فاتح ابواب ایمان اور ہدایت میں اول اور سارے نبیوں میں آخر میں مبعوث فرمایا. جب اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو مجمع انبیاء کو مخاطب کر کے فرمایا کھڑو, اور فرمایا بِهَذَا فَضَّلَكُمْ مُحَمَّدًا, انہی اوصاف کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تم سب سے افضل و اعلیٰ ہے.